بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک آشانہ بصیرت کا آڈیو بک چینل ہے اور آپ جو کتاب سماعت فرما رہے ہیں اس کا نام ہے درس عقائد۔ اس کی تالیف کی ہے حجت الاسلام والمسلمین غلام علی سنجیری نے اور اس کا ترجمہ کیا ہے سید سبطین علی نقوی نے۔ آئیے سنتے ہیں اس کتاب کا درس نمبر 41، صفحہ نمبر 322۔ امامت امیر المومنین علیہ السلام پر قرآنی دلائل 2۔ ترجمہ۔ خدا نے کہا، اے نوح علیہ السلام، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 46۔ اہداف درس: امامت علی علیہ السلام پر دلائل، اہم آیات کا تعارف۔ نمبر 2، آیت تطہیر کی تحقیق اور اس کی امامت علی علیہ السلام پر دلالت کا بیان۔ 3، آیت تطہیر کے حوالے سے کیے جانے والے اعتراضات کے جوابات۔ امیر المومنین علی علیہ السلام کی امامت کے بارے میں دیگر آیات۔ آیت تطہیر: مولا علی علیہ السلام کی امامت کی جانب اشارہ کرنے والی آیت میں سے ایک اور آیت آیت تطہیر ہے۔ یہ آیت تمام اصحاب اہل بیت کی برتری کے ساتھ ساتھ یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ یہ معصوم اور ہر گناہ اور لرزش سے دور تھے، کیونکہ اس آیت کے مطابق خدا نے تمام برائیوں کو اہل بیت سے دور کر دیا، جبکہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے معصوم ہونا لازم ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے: بے شک خدا کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے دور رکھے پلیدی کو، اے اہل بیت، اور تمہیں ایسا پاک رکھے جیسا کہ پاک رکھنے کا حق ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اہل بیت کے مصداق کون ہیں؟ اس آیت کے حوالے سے سب سے پہلے ابھرنے والا سوال، اس میں بیان شدہ اصطلاح اہل بیت سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اہل سنت و شیعہ حضرات میں اختلاف نظر موجود ہے۔ شیعہ فقط پنجتن کو اہل بیت سمجھتے ہیں، لیکن اہل سنت کا اعتقاد یہ ہے کہ ان کے علاوہ بھی کچھ افراد ایسے ہیں جو اس آیت کے مصداق ہیں۔ البتہ اس بارے میں کہ مشخص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے رشتہ دار جزو اہل بیت ہیں، اہل سنت کے درمیان ایک سی نظر موجود نہیں۔ ان دو نظریات کی تحقیق کے لیے لازم ہے کہ پہلے اہل بیت کے لغوی معنی بیان کیے جائے اور اس کے بعد اس سے مربوط احادیث پیش کی جائیں۔ نمبر 2، آیت تطہیر میں ازواج رسول کی عدم شمولیت۔ عربی لغت میں اہل الرجالہ انسان کی نزدیکیوں کے لیے استعمال ہوا ہے، پس اہل بیت الرجالہ میں انسان کی بیوی، بچے، اس کے خاندان کے افراد بھی شامل ہیں، لیکن دین اسلام میں لفظ اہل کے لیے ایک خاص اصطلاح وضع ہوئی ہے، کیونکہ قرآن میں یہ لفظ انسان کے تمام نزدیکی افراد کے لیے استعمال نہیں ہوا، بلکہ کبھی تو ایسا ہی بھی ہوا ہے کہ نزدیک ترین انسان کو اہل بیت سے استثناء قرار دیا گیا ہے، جیسے کہ جناب نوح کی بیوی اور بیٹے، اور جناب لوط کی بیوی کو استثناء قرار دیا گیا۔ سورہ ہود، صحیح مسلم جلد 7، صفحہ نمبر 130۔ استثناء کے نمونے: اہل سنت روایت کے مطابق یہ استثنائی صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں بھی جاری ہوا ہے۔ صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے کہ عائشہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے تو ان کے کندھے پر ایک لمبی سی سیاہ چادر تھی جو اون کی بنی ہوئی تھی۔ حسن بن علی علیہ السلام آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ابا کے اندر لیا۔ پھر حسین علیہ السلام آئے، پھر انہیں بھی ابا کے دامن میں لے لیا۔ اس کے بعد فاطمہ آئیں
تو انہیں بھی داخل کسا فرمایا۔ اس کے بعد علی علیہ السلام آئے تو انہیں بھی چادر کے اندر داخل کر لیا، اور اس کے بعد یہ آیت تطہیر کی تلاوت فرمائی۔ سنن نسائی میں وارد ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجتن کو آواز دی اور پھر انہیں جمع کر کے ان پر چادر ڈال دی، اور اس کے بعد فرمایا، اے خدا، یہی میرے اہل بیت ہیں، پس ان سے رجس کو ایسے دور رکھ جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ ترمذی میں اس بارے میں نقل ہوا ہے کہ ام سلمہ کہتی ہیں، ریفرنس نمبر 2، سنن ترمذی جلد 5 صفحہ نمبر 321، نیز مسند احمد جلد 6 صفحہ نمبر 333، العجم الکبیر طبرانی جلد 3 صفحہ نمبر 35۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن، حسین، علی اور فاطمہ علیہ السلام پر چادر ڈالی، اور اس کے بعد فرمایا، اے خدا، یہی میرے اہل بیت ہیں اور میرے قریبی ہیں، ان سے رجس کو ایسے دور رکھ جیسے کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ حضرات کے ساتھ ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو خیر پر ہے، یعنی تو اہل بیت میں سے نہیں ہے لیکن نیکوکار ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہا، یہ حدیث حسن اور صحیح اور اس زمینے میں بہترین روایت ہے۔ ریفرنس نمبر 3۔ حاکم نشاپوری اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد راقم ہے کہ یہ حدیث صحیح بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے، لیکن اس نے اسے نقل نہیں کیا، اور ایک مقام پر اسی مضمون کی روایت نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ روایت مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، مگر اس نے اسے نقل نہیں کیا۔ مستدرک علی الصحیحین جلد 2 صفحہ نمبر 416، جلد 3 صفحہ نمبر 142۔ محمد ناصر البنانی نے بھی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد اسے صحیح مانا ہے۔ وہ امام میں اس آیت کے حوالے سے ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ آیت تطہیر میں موجودہ لفظ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ تو دوسری جانب اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں پہلے کی آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے متعلق ہیں، اور جب یہ آیت نازل ہوئی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور امام علی علیہ السلام ایک الگ گھر میں رہتے تھے، اور جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں سکونت پذیر تھیں، تو یہ سوال زیادہ ابھر کر سامنے آتا ہے۔ اس سوال کے جواب میں ضروری ہے کہ چند نقطوں کی جانب اشارہ کیا جائے۔ ان صحیح روایات کے مطابق ہم نے منابع اہل سنت سے پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن و حسین علیہ السلام کو چادر میں لیا اور اعلان کیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کے بعد ام سلمہ، جو خود ازواج میں سے ایک ہیں اور چادر میں داخل ہونا چاہتی تھیں تاکہ خود کو اہل بیت کے ساتھ شامل کر لیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی مخالفت کی اور ان کی خوبی کو بیان کرتے ہوئے تاکید فرمائی کہ وہ اہل بیت میں سے نہیں ہیں۔ یہ احادیث دلالت کرتی ہے کہ ازواج رسول اہل بیت کے مصداق نہیں ہو سکتی۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ازواج میں سے کسی ایک نے بھی اپنے اہل بیت میں ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، اور جو روایت ہم نے ام سلمہ سے بطور شاہد پیش کی ہے، اس کے بعد تو واضح طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ازواج جزو اہل بیت نہیں ہیں، اور یہ آیت ان کے بارے میں نازل نہیں ہوئی۔ آیت تطہیر کی عصمت کی پر دلالت کرتی ہے۔ آیت تطہیر کی تصریح کے مطابق اہل بیت رسالت ہر قسم کی ناپاکی اور پلیدی سے دور ہیں۔ دوسری طرف اہم ترین لرزشوں ناپاکیوں میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا اور قرآن کی صریح آیات کی مخالفت کرنا ہے، جبکہ دوسری آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی جانب سے آپ کو اذیت دینا بیان ہوا ہے۔
ریفرنس نمبر 1 سورہ مجادلہ 1 تا 3۔ جنگ جمل کے واقعے میں زوجہ رسول عائشہ نے قرآن کی صریح آیت کے مخالفت کی جس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ ریفرنس نمبر 2 اپنے گھروں میں رہو، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ لیکن وہ اپنے گھر سے باہر نکل کر میدان میں تشریف لے آئیں اور آتش جنگ کو بڑھا دیا۔ اس کے بعد اپنے اس عمل پر نادم ہوئیں اور توبہ کی کہ یہ عمل اس بات کا نشانہ گر ہے کہ ازواج رسول سے تمام رجس اور ناپاکیاں دور نہیں ہوئی تھیں، لہٰذا بالیقین وہ جزو اہل بیت نہیں ہو سکتی۔ اصحاب بھی ازواج کو جزو اہل بیت نہیں سمجھتے۔ صحیح مسلم میں نقل ہوا ہے کہ زید بن ارقم سے پوچھا گیا کہ ازواج رسول بھی جزو اہل بیت ہیں تو انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم نہیں، کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت مرد کے ساتھ زندگی گزارتی ہے لیکن آخرکار اس سے طلاق ہو جاتی ہے اور وہ اپنے باپ اور قوم کے پاس واپس لوٹ جاتی ہے۔ آیت تطہیر میں موجود مذکر ضمیریں۔ آیت تطہیر سے قبل آیت میں جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج سے کلام کیا جا رہا تھا تو مؤنث ضمائر سے استفادہ کیا گیا ہے، جیسے من یات منکم من یقنط منکم لتسألن۔ لیکن جیسے ہی آیت تطہیر شروع ہوتی ہے تو ضمائر مذکر میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے لیذہب عنکم یطہرکم۔ یہ تبدیلی اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آیت تطہیر میں مخاطب اس سے پہلے اور بعد والی آیت کے مخاطبین سے جدا ہیں۔ بعبارت دیگر آیت میں وحدت سیاق موجود نہیں جو یہ اعادہ کیا جا سکے کہ آیت تطہیر میں مخاطب ازواج پیغمبر ہیں۔ ازواج پیغمبر ایک سے زیادہ تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متعدد تھیں جو مختلف گھروں میں رہتی تھیں، بنابراین اگر آیت تطہیر میں ازواج پیغمبر مخاطب ہوتیں تو لازم تھا کہ اہل بیت کی جگہ اہل البیوت استعمال کیا جاتا، جیسے کہ اس سے پہلے کی آیت میں وارد ہوا ہے۔ یہ بات واضح کرتی ہے کہ آیت تطہیر سے مراد ازواج رسول نہیں ہو سکتے۔ آیت تطہیر سے امامت علی علیہ السلام پر استدلال۔ اس بنا پر آیت سے مراد فقط پنجتن پاک ہیں اور اس آیت میں ان کا ہر گناہ سے معصوم ہونا بیان ہونا ہے۔ دوسری جانب ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، بس فقط اہل بیت رسالت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بننے کی لیاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اس آیت کے مطابق فقط وہی ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں۔ البتہ امیر المومنین علیہ السلام کی امامت پر اس کے علاوہ بھی متعدد آیات موجود ہیں جن میں سے کچھ کی جانب اشارہ کیا جائے گا۔ اگلے درس میں ہم امامت علی علیہ السلام سے مربوط روایت پیش کریں گے۔ ریفرنسز: الف، یہ اندازہ ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ شعراء 214۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسالت ملنے کے بعد ایک تقریب منعقد فرما کر اپنے رشتہ داروں کو مدعو فرمایا تاکہ انہیں دین اسلام کی دعوت دیں۔ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس محفل میں آپ کی مکمل حمایت کا اقرار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہیں سب کے سامنے اپنے جانشین کے طور پر متعارف کرواتے ہوئے فرمایا: ھذا اخی وصی لحمہ لحمی و دمہ دمی، یہ میرا بھائی اور میرا وصی ہے، اس کا گوشت میرا گوشت اور اس کا خون میرا خون ہے۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ نمبر 117۔ تاریخ ابن عساکر تحقیق محمد باقر محمودی جلد اول شرح حال امام یا تاریخ ابن کثیر جلد دوم صفحہ نمبر 222۔ شرح ابن الحدید المتعزلی جلد دوم صفحہ نمبر 263۔ تاریخ ابن کثیر جلد 3 صفحہ نمبر 39۔ کنز المال جلد اول صفحہ نمبر 100، 115، 116، 130 اور 130 پر اس عبارت کے ساتھ نقل ہوا ہے:
اخی و صحابی ولیکم بعدی، سیرت الحجالیہ جلد اول صفحہ نمبر 225۔ کچھ اور بھی جانیے دوسری آیات۔ آیت مباہلہ، آیت مباہلہ، پس علم کے آ جانے کے بعد اگر تم سے کٹ کجی اختیار کریں تو ان سے کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی جانوں کو لاؤ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں۔ پھر خدا کی بارگاہ میں مباہلہ کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21۔ علامہ طباطبائی نے اپنی گراں قدر تفسیر المیزان میں جلد 3 صفحہ نمبر 384 میں ایک استدلال کیا ہے جو ولایت علی علیہ السلام کو بخوبی ثابت کرتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم انفسنا کی جگہ فقط علی کو لے کر گئے، جبکہ یہاں کم از کم 3 افراد کا ہونا لازم تھا، اور عورتوں کی جگہ فقط فاطمہ کو لے کر گئے جبکہ وہاں بھی 3 فرد چاہیے، اور ابنا میں فقط حسن و حسین کو لے کر گئے۔ اس کے معنی یہی ہیں کہ کار رسالت میں جو افراد شریک ہیں وہ یہی 5 ہیں، کیونکہ اگر کوئی اور بھی یہ لیاقت رکھتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتے اور مباہلہ میں شریک کرتے۔ اس بنا پر اگر امت میں سے کوئی نفر بھی اس اعداد میں شریک نہیں تو لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ شریک نہ فرمائیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کسی بھی احتمالی عذاب میں شریک کرتے تو یہ ان پر ظلم ہوتا، کیونکہ پیغمبر کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ بس انہی افراد کو شریک مباہلہ فرمائیں کہ اگر عذاب نازل ہو تو فقط وہی لوگ ہی اس سے دوچار ہوں جو کار رسالت میں شراکت کا ارادہ رکھتے ہیں، اور جو دوسرے جو اس میں کوئی دخالت نہیں رکھتے عذاب سے دوچار نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم خدا سے علی کو اپنے نفس کے طور پر متعارف کرایا، اور کسی کا بھی نفس اس سے جدا نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ علی علیہ السلام بھی معصوم ہیں، ویسے ہی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں۔ بلکہ علی کی شجاعت علم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت علم سے ثابت ہو جائے گا، کیونکہ علی علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نفس ہے اور ان سے جدا نہیں، بلکہ یہ ماجرا تو جانشینی رسالت کے معاملے میں علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد اور حقانیت کو بھی اشکار کر دیتا ہے۔ جیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولو الامر کی جو تم ہی میں سے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اولو الامر کے لیے معصوم ہونا لازم ہے، اور علی علیہ السلام معصوم ہے، بس علی اولو الامر ہے اور ان کی اطاعت واجب ہے۔ دال، کیا جو حق کا اتباع کرتا ہے وہ اس بات کا سزاوار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جس نے ہدایت حاصل نہیں کی؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں کیسے حکم لگاتے ہو؟ سورہ یونس 35۔ اب اگر ہم اس آیت کو اس روایت کے ساتھ رکھیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی امامت اور ان کی پیروی کا واجب ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ روایت امت مسلمہ کی کامل ہدایت کا مرکز علی علیہ السلام کو قرار دیتی ہے۔ اور جو کافر ہیں کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، ان سے کہہ دو کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک خدا کافی ہے اور دوسرا وہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 43۔ من عند علم الکتاب سے مراد کون ہے؟ علم من الکتاب اصف ابن برخیاد وسیع جناب سلیمان علیہ السلام کے پاس تھا۔ اب امت پیغمبر میں ایسا کون ہے جس کے پاس
کل کتاب کا علم ہے، نہ کہ کچھ کتاب کا علم بلکہ کل کتاب کا علم اس کے پاس ہے۔ اگر ہم علم علی علیہ السلام سے متعلق روایت کی جانب رجوع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ رسول کی امت میں کوئی شخص بھی علی علیہ السلام سے بڑھ کر علم نہیں رکھتا، یہاں تک کہ ان کی مساوی بھی نہیں دکھائی دیتا۔ ابن عباس اور عائشہ کا قول علم علی کی بحث میں اس سے پہلے پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ آیت جو براہ راست یا بالواسطہ امام علی علیہ السلام کی امامت پر دلالت کرتی ہے، ان کی تعداد کثیر ہے۔ دوسری آیت بلاغہ اور اس پر وارد کیے گئے اعتراضات۔ امامت علی علیہ السلام پر دلالت کرنے والی دوسری آیات میں سے ایک آیت ابلاغ ہے۔ آیت اے رسول پہنچا دو وہ بات جو اس سے پہلے تم پر نازل ہو چکی ہے، اور اگر تم نے یہ حکم نہ پہنچایا تو ہماری رسالت کا کچھ نہ پہنچایا، اور اللہ تمہیں انسانوں کی شر سے محفوظ رکھے گا، اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 67۔ آیت ابلاغ کے شان نزول اور روز غدیر کا تواتر۔ علماء تشریح نے تواتر کے ساتھ جبکہ علماء اہل سنت نے صحیح سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ یہ آیت روز غدیر امامت علی علیہ السلام کے باقاعدہ اعلان سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ خدا نے جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جناب امیر کی ولایت کا سب کے سامنے اعلان فرمائیں، تو یہ اعلان اس قدر اہمیت کا حامل تھا کہ خدا نے اسے اصل رسالت کے مساوی قرار دیا کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو انجام نہیں دیتے تو خدا کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل رسالت زیر سوال آ جاتی۔ ابن ابی حاتم رازی اپنی تفسیر میں لکھتا ہے وعن ابی سعید الخدری قال، ابو سعید خدری سے نقل ہوا ہے کہ یہ آیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں کے مقدمے میں لکھتا ہے کہ یہ آیت کی تفسیر میں سند و متن کے جہت سے صحیح ترین روایت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ واحد نشا پوری بھی اپنی کتاب میں نقل کرتا ہے۔ ابن عساکر اب اس روایت کو تاریخ دمشق سے معتبر سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ صابلی نے اپنی تفسیر میں عبداللہ بن ابن عباس اور امام باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ کیفیت استدلال۔ اس آیت کے استدلال کے بعد 3 نقطے ہاتھ لگتے ہیں۔ نمبر 1، ابلاغ کے معاملے میں رسالت کے مساوی ہونا۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی مطالب بیان کرے ان کی رسالت کے مساوی ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو رسالت الہی کا کچھ نہ پہنچایا۔ نمبر 2، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابلاغ کے حوالے سے ہراس کا شکار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بیان کرنے کے معاملے میں ہراس کا شکار تھے، البتہ یہ ہراس اپنی جان کی وجہ سے نہ تھا بلکہ فتنہ و فساد برپا ہونے کی وجہ سے تھا۔ انبیاء کا ڈر یا ہراس اپنی جان کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ وہ تو خدا کے امر انجام نہ دینے کے حوالے سے ہوتا ہے، یعنی رسول کو دھڑکا لگا ہوتا ہے کہ خدا نے جو حکم دیا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ انجام پذیر نہ ہو سکے۔ خدا نے فرمایا نہ ڈر، خدا تمہیں لوگوں کے ممکنہ خطر و شر سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس بارے میں تم فکر نہ کرو۔ نمبر 3، اسے قبول نہ کر کفر کے مساوی۔ اسے قبول نہ کرنا کفر کے مساوی ہے، کیونکہ اولاً تو خدا فرماتا ہے کہ اگر یہ نہیں پہنچا تو رسالت الہی کا کچھ نہیں پہنچایا، یعنی جو کوئی بھی اس بات کو قبول نہیں کرے گا گویا اسے جیسے اس نے رسالت کو قبول نہیں کیا، اور جو بھی رسالت کو قبول نہیں کرے گا کافر ہے۔ ثانیاً کہتا ہے کہ اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی آپ کہیے اگر کسی نے یہ بات قبول نہ کی تو پریشانی کی بات نہیں، خدا کافروں کو ہدایت نہیں کرتا، اور جو اسے نہیں قبول کرتے وہ کافر ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مباحث دینی میں وہ کون سی بحث ہے جو ان تینوں خصوصیات کی حامل ہو سکتی ہے؟ کیا یہ بحث توحید کی ہو سکتی ہے کہ جو ایک اہم بحث ہے، اسے قبول نہ کرنا شرک و کفر کے زمرے میں آتا ہے؟
جواب میں ہم کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ توحید کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے جھرمٹ میں مکے میں بیان کر چکے تھے، اور اس کو بیان کرنے میں کسی ہراس کا شکار بھی نہیں تھے۔ تو اب مسلمانوں کے درمیان توحید کی بحث بیان کرنا اور ہراس کا شکار ہو رہے ہیں؟ کیا یہ زکوٰۃ کی بحث تھی؟ کیا یہ خمس کی بحث تھی؟ یا دوستی اہل بیت کی بات تھی؟ نہیں، کیونکہ خمس، زکوٰۃ اور دوستی اہل بیت کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی بنا کسی خوف و ہراس کے اس احکامات کو صادر فرما چکے ہیں۔ ان تین خصوصیات کے ساتھ جو چیز میل کھاتی ہے اور عقل بھی اسے تقویت دیتی ہے، وہ یہی مسئلہ ولایت اور جانشینی پیغمبر ہے۔ ولایت کی ایک ایسا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی زندگی کے آخر میں اس کا ابلاغ لازم تھا، اور اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے نہ پہنچاتے تو عقلاً شرعاً رسالت الہی انجام نہ دیتے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے نہ ہونے کی صورت میں دین اسلام بھی دوسرے ادیان کی طرح محرف اور برباد ہو جاتا ہے۔ اس نقطے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے لیے وہ صفات رکھنا بھی لازم ہے جو دوسرے انبیاء کے جانشینوں میں موجود نہیں تھی، کیونکہ وہ دین کو قیامت تک محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین وہ ہوں جو تا روز قیامت تک موجود رہیں، تاکہ وہ دین خاتم کا ہمیشہ دفاع کرتے رہیں اور تحریف سے محفوظ رکھیں۔ یہ نظریہ فقط شیعوں کے اعتقاد کے ساتھ سازگار ہے جو کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے جانشین علی علیہ السلام اور آخری جانشین مہدی عجل اللہ تعالی موعود ہیں، جو اب بھی زندہ ہیں اور اپنے خاص شیوے اور روش سے دین کو تحریف سے بچائے ہوئے ہیں۔ خلاصہ درس: امیر المومنین علیہ السلام اور آپ کی اولاد کی امامت پر جو آیات دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک آیت تطہیر ہے۔ نمبر 2، کیفیت استدلال: شیعہ سنی منابع کے مطابق آیت تطہیر پنجتن کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ کسی نے بھی اپنے بارے میں خود اہل بیت میں شامل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، یہاں تک کہ ام سلمہ جیسی خاتون بھی چادر میں داخل ہونا چاہتی تھی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی اجازت مرامت نہیں فرمائی۔ اس کے علاوہ آیت ازواج پیغمبر سے عصمت کی نفی کرتی ہیں، جس سے یہ ثابت ہوا کہ اہل بیت کون ہیں، تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ وہی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین بننے کی لیاقت رکھتے ہوں، کیونکہ فقط وہی معصوم ہیں۔ سوالات: آپ آیت تطہیر سے کیا سمجھے ہیں بیان فرمائیں۔ 2،